بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ یہ پانچویں تفریح ہے لفظ خاص کی۔ مسئلہ یہ آیا تھا کہ خلا فسخ نکاح ہے یا طلاق ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک طلاق ہے، طلاق بائن ہے، اور امام شافعی اس کو فسخ نکاح قرار دیتے ہیں۔ اس اختلاف کا منشا اور اس کا منبع یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ فَإِن طَلَّقَهَا کو الطلاق مرتان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور بیچ میں جو خلا کا ذکر آیا ہے اس کو بطور جملہ معترضہ کے وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا تعلق طلاق سے نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے اس سے۔ اس کے جواب میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق الطلاق مرتان سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق خلا سے ہے۔ کس سے ہے؟ خلا سے۔ تو جب خلا سے ہے تو ظاہر ہے کہ خلا کے بعد طلاق ہے، تو اس کا مطلب خلا خود طلاق ہے، تبھی تو اس کے بعد طلاق ہے۔ ما قبل سے اس کا تعلق کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا میں جو فا آیا ہے یہ لفظ خاص ہے، اور اس کا معنی معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ تعقیب بلا تراخی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اگر الطلاق مرتان سے جوڑ دیں گے تو پھر تعقیب مع تراخی ہوگا، بلا تراخی تو جو خاص کا معنی ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو آپ ایسی توضیح کر رہے ہیں جس سے خاص کا معنی ہی باطل ہو جاتا ہے، اس کا موجب ہی باطل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ توضیح آپ نہیں کر سکتے۔ یہ گفتگو کل ہوئی تھی۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ مذہب حنفی کے حساب سے فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق خلا سے ہے، تو پہلے دو طلاق کا ذکر ہوا، پھر خلا کا ذکر ہوا، پھر طلاق کا ذکر ہوا فَإِن طَلَّقَهَا سے۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلے دو طلاق، پھر خلا، پھر طلاق۔ تو اب دیکھو، پہلے دو طلاق، خلا بھی طلاق، پھر طلاق، تو کتنی طلاقیں بن گئی؟ چار ہو گئے نا؟ دو خلا، پھر ایک، تین، پھر اس کے بعد طلاق، چار۔ تو اب یہ اعتراض پڑے گا حنفیوں پر کہ آپ جو لفظ خاص کے آڑ میں جو معنی اور ترتیب بتا رہے ہیں اس سے لازم آتا ہے کہ طلاقیں پھر تین نہیں چار ہو جائیں۔ تو طلاق چار ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین ہوتی ہے؟ تو آپ کی توضیح کے حساب سے تو چار بن رہی ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو شارح فرماتے ہیں یہ اعتراض پڑے گا، پر اس اعتراض کا جواب موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو الطلاق مرتان آیا ہے اس کے بعد خلا کا ذکر آیا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق رجعی دو بار ہے، طلاق رجعی دو بار ہے، یعنی طلاق دو بار ہے، مغلظہ ہونے سے پہلے دو بار طلاق ہے، مغلظہ ہونے سے پہلے دو بار طلاق کی گنجائش ہے۔ اب وہ دونوں طلاق آپ رجعی دے دو، کیا دے دو؟ اس کے بعد تیسری طلاق دو تو بھی مغلظہ ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ وہ دو طلاقیں مستقلاً نہ ہو بلکہ خلا کے ضمن میں ہو۔ کس کے ضمن میں ہو؟ مثلا ایک طلاق دیا، پھر اس کے بعد خلا کر لیا، کیا کر لیا؟ تو دو بار ہو گئے۔ تو الطلاق مرتان کا یہ مطلب ہے کہ تیسری طلاق سے پہلے دو طلاق کی گنجائش ہے، تیسری طلاق سے پہلے دو طلاق کی گنجائش ہے۔ اب یہ دونوں یا تو رجعی ہو
اگر الگ دے رہے ہیں تو سراحتاً دے رہے ہیں تو رجی ہوگی، اور اگر خلا کے ضمن میں ہو تو بائنہ ہو جائے گی۔ تو یہ دو طرح سے ہیں، طلاق دو ہیں اور وہ دو طرح سے ہے، طلاق دو ہیں اور دو طرح سے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں رجی ہو، ایک یہ ہے کہ دونوں رجی نہ ہو بلکہ خلا کے ضمن میں ہو، خلا کے ضمن میں ہو۔ تو خلا کے ضمن میں ہونے سے بھی دو رہیں گی، اور الگ سے رجی دیں گے تو بھی دو رہے گی۔ تو یہ دو طلاق دینے کے دو طریقے بتائے، دو طلاق دینے کے دو طریقے بتائیں۔ ہاں، تو ان دونوں میں سے ایک ہی طریقہ کو اپنائے گا نا، اس کے بعد پھر ایک طلاق دے گا تو تینیں نہ بنے گی۔ یہ دو طریقے بتائے، اب ان دو میں سے ایک طریقہ اپنایا تو ایک طریقے میں کتنے؟ دو طلاق ہوئی، پھر اس کے بعد ایک دے دیا تو تین بنے۔ تو دونوں رجی دے کے تیسری دیا تو تین، یا خلا کے ضمن میں دو دے کے تیسری دیا تو تین، تو چار کام ہوئی، چار تین ہی ہوئی نا۔ ہاں یہ مطلب ہے۔ دیکھ غایتہ، خوب سے خوب یہ ہے کہ انہو یلزمو، یہ لازم آئے گا کہ ان تکون الطلاقات اربعاتن، کہ طلاق کیا ہو جائے؟ چار ہو جائے۔ اثنتان فی قولہ تعالی الطلاق مرتان، دو تو الطلاق مرتان میں، اور تیسری طلاق خلا، چوتھی یہ جو فإن طلقہا ہے۔ تو کہ لیکنہ لا باس بہ، اس اعتراض سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن الخلع لیس طلاقا مستقلا علی حدۃ، اس لیے کہ خلا الگ سے مستقل طلاق نہیں ہے، بلکہ انہی دو طلاق میں وہ داخل ہے، انہی دو طلاق میں۔ گویا کہ یوں کہا کہ دو طلاقیں دے سکتے ہیں آپ، تو دونوں یا تو رجی کی شکل میں دو، یا یہ ہے کہ خلا کے ساتھ ملا کے دو، خلا کے ہاں۔ تو فکانو قیل، گویا کہ یوں کہا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق دو بار ہے، خواہ دونوں رجی ہو، اور جب دونوں رجی ہوگا تو اس وقت یہ گنجائش رہے گی کہ بھلائی کے ساتھ رکھ لو یعنی رجوع کر لو، یا چھوڑ دو یعنی رجوع مت کرو۔ تو اس وقت یجب امساکم بمعروف، تو اس وقت بھلائی کے ساتھ روکنا واجب ہوگا یا احسان کے ساتھ چھوڑنا۔ او کانتا فی ضمن الخلا، یا یہ ہے کہ دو طلاق جو کہا ہے یہ دونوں الگ سے نہ ہو بلکہ خلا کے ساتھ مل کر ہو، خلا کے ساتھ مل کر، یہ نہیں کہ دو طلاق پھر خلا، ایسا نہیں ہے، پھر تو تین ہو جائے گی، وہ کیا ہو جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق پہلے دیا پھر خلا کر لیا تو دو طلاق ہو جائے گی، اور بائنہ فحینئذ تکون بائنۃ، تو اس وقت وہ کیا بن جائے گی؟ بائنہ بن جائے گی۔ اب اس کے بعد پھر اگر طلاق دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی۔ فإن طلقہا بعد المرتین المذکورتین، تو اگر ان دو طلاق مذکورہ کے بعد پھر طلاق دے، یعنی دونوں طلاق رجی کے بعد تیسری طلاق دے، یا خلا کے ضمن میں جو دو طلاق ہوئی ہے اس کے بعد تیسری طلاق دے، تو اگر طلاق دے ان دو طلاقوں کے بعد جو اس سے پہلے مذکور ہوئے، تو فلا تحل لہ، تب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تنکحا زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ دوسرے سے شادی نہ کر لے۔ اور یہ جو تقریر ہوئی کہ خلا الگ سے کوئی طلاق نہیں ہے، الطلاق مرتان ہی کا حصہ ہے، وہ الطلاق مرتان کا حصہ، ہاں، کہ دو طلاق رجی شکل میں دینا ہے یا خلا کے شکل میں دینا ہے، دو طلاق رجعی کی شکل میں دینا ہے یا خلا کی شکل میں دینا ہے۔ خلا الگ سے طلاق نہیں ہے بلکہ وہی دو طلاق کی تشریح ہے کہ اس کے دو راستے ہیں، یا تو رجی کی شکل میں دو یا خلا کی شکل میں دو، سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد اگر تیسری طلاق دیں گے، رجی کے بعد تیسری دے یا خلا کی شکل میں دو کے بعد تیسری دے، تو پھر اب وہ عورت حلال نہیں رہے گی۔ یہ جو گفتگو ہوئی نا، اس سے دو اعتراض اور ختم ہو گئے، دو اعتراض۔ وہ دو اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض دیکھو، پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے دو طلاق پھر خلا پھر طلاق، دو ادھر ہو گئی پھر خلا پھر طلاق، اور آپ یہ ترتیب بتا رہے ہو، فا ترتیب کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ تراخی نہیں ہے مگر ترتیب ہے۔
تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ تیسری طلاق کو خلا کے بعد ہی ہونی چاہیے. پھر تیسری طلاق کو ہاں تبھی عورت مغلظہ ہوگی، چونکہ فا ہے نا، جی فا کے لیے ترتیب ضروری ہے، تو خلا کے بعد آیا فَإِن طَلَّقَا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا آپ کی گفتگو سے کہ تیسری طلاق سے عورت مغلظہ ہوگی اسی صورت میں جب خلا کے بعد تیسری طلاق ہو. خلا کے چونکہ آپ ترتیب والی گفتگو کر رہے ہیں تو ترتیب رہے گی تبھی ہوگا نا پھر. تو ترتیب کب ہوگی؟ خلا کے بعد تیسری طلاق ہو، ترتیب ضروری ہے. تو آپ کی ترتیبی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ خلا کے بعد تیسری طلاق ہوگی تبھی عورت مغلظہ ہوگی، اور بغیر خلا کے ایسے ہی 3 طلاق اگر دے دیا تو پھر مغلظہ نہیں ہوگی، چونکہ اس میں ترتیب نہیں ہے، اس میں ترتیب. اور فا ترتیب کے لیے آتا ہے. اب بغیر خلا کے اگر تیسری طلاق دے دیا ایسے ہی تو جو فا کا موجب تھا وہ باطل ہو جائے گا. تو آپ کے حساب سے یہ مسئلہ بنے گا کہ خلا کے بعد تیسری طلاق ہوگی تبھی عورت مغلظہ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ایک مسئلہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان. اس کے بعد کیا ہے جی؟ فإن خفتم، کیا ہے؟ وہاں بھی فا ہے. فإن خفتم تو یہاں بھی ترتیب چاہیے. تو اس کا مطلب الطلاق مرتان کے بعد ہی خلا ہونی چاہیے. پھر یعنی خلا بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے 2 طلاق ہو گئی ہو، اس سے پہلے، چونکہ فا ترتیب کے لیے ہے آپ کے یہاں اور یہ خاص معنی ہے، اس خاص معنی کو باطل آپ نہیں کر سکتے. تو جناب والا آپ کی توضیح سے یہ بات ضروری ہو جائے گی کہ خلا 2 طلاق کے بعد ہو اور خلا کے بعد پھر تیسری طلاق ہو تبھی عورت مغلظہ ہوگی. خلا بغیر اس سے پہلے 2 طلاق کے خلا نہیں ہوگا اور خلا کے بغیر تیسری طلاق مغلظہ والی طلاق نہیں ہو پائے گی. یہ آپ کی گفتگو سے یہ 2 اعتراض سمجھ میں آتے ہیں. تو شارح فرماتے یہ اعتراض ختم ہو گئے. یہ اعتراض کیوں ختم ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے بتا دیا ہے کہ خلا الگ سے طلاق نہیں ہے، تیسری طلاق تو لاسٹ میں ہوگی مگر 2 طلاق کے بعد ہوگی. تیسری 2 کے بعد ہی ہوگی نا، 2 طلاق کے بعد ہوگی. اب وہ 2 طلاق ڈائریکٹ رجی ہو پھر تیسری ہو جائے، یا وہ 2 طلاق خلا کی شکل میں ہو. کس کی شکل میں ہو؟ ہاں. یہ ترتیب والا اعتراض آپ کا اس وقت ہوتا جب ہم 2 طلاق کو الگ مانتے اور خلا کو الگ سے مستقل طلاق مانتے. خلا کو الگ سے مستقل طلاق مانتے تب یہ اعتراض صحیح ہوتا. جب ہم نے بتا دیا کہ خلا الگ سے مستقل طلاق نہیں ہے بلکہ اسی 2 طلاق کی یہ توضیح ہے کہ وہ 2 طلاق کس شکل میں دیں گے، یا تو رجی کی شکل میں دو گے یا خلا کی شکل میں. سمجھ گئے؟ جب ہم نے یہ توضیح کر دیا ہے تو یہ ترتیب کے ذریعے جو آپ اعتراض کر رہے تھے وہ اعتراض ختم ہو گیا. وہی کہہ رہے ہیں. دیکھ والا حاضر تقریر، اب اس تقریر کی بنیاد پر اندفع ما قیل، تو ختم ہو گیا وہ اعتراض جو کہا گیا ہے. کیا یہ اعتراض ہوا تھا کہ انہو یلزم، اس سے لازم آئے گا کہ وہ طلاق جو خلا کے بعد ہو صرف وہی طلاق کا حکم ہوگا عدم حل یعنی حرمت غلیظہ، للذی لیسا کذالک، اس طلاق سے حرمت غلیظہ نہیں ہوگی، ان 3 طلاقوں سے حرمت غلیظہ نہیں ہوگی جو اس طرح نہ ہو. کس طرح؟ یعنی جو خلا کے بعد نہ ہو. آپ کی گفتگو سے یہ لازم آ رہا، ختم ہو گیا اعتراض. یہ اعتراض ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوا وہ بتا دیا میں نے. اور یہ اعتراض تھا وَأَنَّهُ يَلْزَمُ، کہ لازم آئے گا کہ خلا 2 طلاق کے بعد ہی ہو، اس سے پہلے خلا نہ ہو، یہ بھی لازم آئے گا. تو پھر یہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ خلا الگ سے طلاق نہیں ہے. خلا الگ سے طلاق نہیں ہے بلکہ 2 طلاق کی یہ صورتیں بتایا ہے کہ وہ 2 طلاق رجی ہوگی یا خلا کی شکل میں ہوگی. تو کرا لازم آئے گا کہ خلا 2 طلاق ہی کے بعد ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ یہاں بھی فا آیا ہے، ترتیب چاہیے. سمجھ گئے؟ تو کر یہ دونوں اعتراض ختم ہو گئے.
یہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے مذہب حنفی کے حساب سے تو فَإِن طَلَّقَهَا کا تعلق خلا سے ہے. کس سے ہے؟ اور الطلاق مرتان 2 بار کہا گیا اور آگے جو بتا رہا اس کی 2 شکل ہیں، یعنی رجی دیں گے یا خلا کی شکل میں دیں گے، اس کے بعد تیسری طلاق ہوگی. سمجھے؟ یہ تقریر و توضیح اس صورت میں ہوگی. الطلاق مرتان کے بعد جو آیا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. تو تسریح بِإِحْسَان کا کیا مطلب ہے؟ اگر تسریح بِإِحْسَان کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ رجوع نہیں کرنا، رجوع یہ معنی اگر لیں گے تب تو یہ توضیح صحیح ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس پر اعتراض یہ ہے، یہ اعتراض علامہ تفتازانی نے کیا ہے کہ ان ھذا کلہ، یہ سب گفتگو انما یصح، درست ہوگی اذا کانت تصریح بالاحسان اشارۃ الی ترک المراجعات، جبکہ تصریح بالاحسان سے اشارہ ہو رجوع نہ کرنے کی طرف. کما حررت، اشارے کر جیسا کہ میں نے یہ لکھا ہے. لیکن اما اذا کان اشارۃ الی الطلاقۃ الثالثہ، اور اگر تصریح بالاحسان سے مراد ترک رجوع نہیں، تیسری طلاق دینا، یعنی 2 طلاق 2 بار ہے رجی ہے نا. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا یعنی رجوع کر لینا ہے. جب اس سے مراد رجوع کر لینا ہے تو تصریح بالاحسان سے کیا مراد ہے؟ رجوع نہ کرنا. تو کہ نہیں، رجوع نہ کرنا نہیں، تصریح بالاحسان سے مراد ہے اور 1 طلاق دے دینا، اور 1 طلاق یہ مراد ہے. تو تصریح بالاحسان سے مراد تیسری طلاق. اگر یہ توضیح ہو جائے تو یہ ساری گفتگو کوئی کام نہیں کرنا. اور جب اشارہ اگر ہو تصریح بالاحسان سے تیسری طلاق کی طرف، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے ایسی مروی ہے، کہا گیا ہے کہ تصریح بالاحسان کیا اگر ہو طلاق الثالث، یعنی 2 بار طلاق دے دیو، اب بھلائی کے ساتھ رو کے رکھو، بھلائی کے ساتھ نہیں رو کے رکھ سکتے ہو تو تیسری طلاق بھی دے دو، جیسا کہ حدیث میں ایسا آیا ہے. سمجھ گئے؟ تو فحینئذ یکون قولہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا قول فَإِن طَلَّقَهَا جو ہے اس میں یہ جوڑ توڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جوڑ توڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فَإِن، ظاہر ہے تصریح بالاحسان سے تیسری طلاق ہو چکی ہے، 2 پہلے ہو گئی ہیں، پھر تصریح بالاحسان سے تیسری ہو گئی ہے، تو پھر اور فَإِن طَلَّقَهَا سے پھر اور کون سی طلاق ہوگی؟ چوتھی ہوگی کیا؟ چوتھی تو ہوگی نہیں. تو فَإِن طَلَّقَهَا سے پھر وہی تصریح بالاحسان سے جو تیسری طلاق مراد لیا نا، اسی طلاق کا یہ بیان ہوگا، اسی طلاق کا. ہاں، تصریح بالاحسان سے مراد اگر ترک رجوع ہے تو یہ تحریر، یہ گفتگو بالکل ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ فَإِن طَلَّقَهَا سے مراد طلاق ہے، اور اگر تصریح بالاحسان سے مراد ترک رجوع نہیں بلکہ اسی سے مراد تیسری طلاق ہے، تو ظاہر ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا سے تیسری طلاق مراد نہیں ہوگی، فَإِن طَلَّقَهَا اسی تصریح بالاحسان کا بیان ہوگا. سمجھ گیا؟ تو کہہ رہے ہیں حین، اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو قول فَإِن طَلَّقَهَا ہے یہ اس کا بیان ہوگا، اور خلا کے مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا بالکل. تو معنی یہ ہوگا کہ 2 طلاق کے بعد یا تو روکنا ہے یا تیسری طلاق دینا ہے. اما امساکم بمعروف بالمراجعت، یا تو بھلائی کے ساتھ روکنا رجوع کر کے، اور تصریح بالاحسان بالطلاقۃ الثالثہ، یا تیسری طلاق دے کے ان کو چھوڑ دینا ہے. سمجھ گئے؟ اگر تصریح کو اختیار کرتے ہیں تو تیسری طلاق دے دو. فَإِنْ آثَرَ التَّصْرِيحَ بِالْإِحْسَانِ، اگر تصریح بالاحسان کو اختیار کریں، فَطَلَّقَهَا ثَالِثَةً، تو تیسری طلاق دے دو، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد، پھر اس کے بعد حلال نہیں ہوگی. یہ خلاصہ ہے اس کا جس کو لوگوں نے، سمجھ گئے، کہا ہے، اور پوری تفصیل تفسیرات احمدیہ میں ہے. یعنی شارح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ گفتگو کی ہے، 2 طلاق، پھر خلا، پھر تیسری طلاق، 2 طلاق رجی ہوگی یا خلا کی شکل میں ہوگی، پھر تیسری طلاق ہوگی. یہ اس وقت یہ تفسیر و توضیح بنے گی اگر تصریح بالاحسان سے مراد ترک مراجعت ہو،
اور اگر تصریح بإحسان سے مراد ترک مراجعات نہیں بلکہ تیسری طلاق ہو تو فإن طلقہا تو تیسری طلاق نہیں بن پائے گی اب تو چوتھی بھی نہیں ہوگی تو فإن طلقہا اسی تصریح بإحسان کا بیان بنے گا اور ان پوری آیتوں میں خلا سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا سمجھ گیا فإن طلقہا کا تعلق خلا سے نہیں ہوگا بس